الرحمن الرحیم۔ آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں، منافع نہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، یہ آپ کے پاس ملازمت نہیں، یہ وظیفہ جو اب آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام بگڑے ہیں بن جائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار کا نہیں پتا ہوگا پھر عمل بھی اثر نہیں کرتا، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے آپ کے حل ہو جائیں گے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ کوئی عمل پہلے سے کرتے ہیں یا کوئی تسبیح کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اس عمل کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کریں تو خاموشی کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں، نہ آپ کوئی بلائے اور نہ آپ کسی کو بلائیں۔ خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہو، یہ لازمی نہیں کہ مرد مسجد میں بیٹھ کر یا عورتیں مصلی کے اوپر بیٹھ کر کریں۔ گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں یا بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کر لیں۔ المختصر یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کیونکہ بات ہوتی ہے نیت اور دل کی۔ اگر آپ واقعہ ہی سچی نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں، اس شخص کے اوپر جو نیت کے ساتھ کرتا ہے، اس کی ہر مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ وقت کو مد نظر رکھ کر آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی بہن بھائی کو بڑا درود شریف یا درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت علم نشرح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی علم نشرح، جسے علم نشرح کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی کل آیات 8 ہیں۔ اس سورت کو اتارنے کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے اس سورت کو کیوں اتارا، اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ بتاتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر اس کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو یعنی وحی کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے رعب اور عظمت کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فضل اور کرم ہے کہ انہوں نے آپ
آپ کا سینہ مبارک کو کشادہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہے، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ اس آیات کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو دور کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی وزنی تھا۔ اس بوجھ سے مراد وحی کی کیفیت ہے جس سے آپ نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کرتے تھے۔ آپ کو پوری امت تک کا اللہ کا دین اور قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد آیات یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کی آواز شہرت بلند کیا۔ اس آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بے پناہ محبت اور الفت کا تذکرہ کیا ہے، بلند ترین مقام اور رتبے کو بھی بیان کیا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اذان، اقامت، خطبہ، تشہد میں بھی اللہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناقص رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ آیات ہے اور اس کا ترجمہ، تو بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دنیا مصائب و مشکلات کا گھر ہے۔ چنانچہ جہاں انسان اپنی زندگی میں کبھی صحت، کبھی مال، کبھی دولت، کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے تو کبھی زمین و جائیداد کو لے کر پریشانیاں جھیلتا ہے۔ انسان خواہ جتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، چاہے وہ ذہنی اور فطری ہوں، وہ سب انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گی تو دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس آیات کریمہ میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اور جو آخری آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محنت عبادتوں میں یعنی کہ اپنے رب کی طرف ہی توجہ رکھیے۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت اور تبلیغ اور دین کے مختلف شعبوں میں امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے فریضے سے فارغ ہو جایا کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عبادت میں ہمتاً مشغول ہو جائیں، یعنی کہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس سورت کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنی چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں اور جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے، آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں، ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے، اسی لیے دعا مانگا کیجیے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار،
ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔